اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحر المصائب، علامہ ریاض حسین جعفری۔ صفحہ نمبر 378، زیارت امام حسین علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص روز عاشور اپنی حاجات کے لیے صحیح نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دنوی اور اخروی تمام حاجات کو بر لائے گا۔ جو مومن اس دن کو روز غم قرار دے گا، خدا روز قیامت کو اس کے لیے روز فرحت و آرام قرار دے گا۔ جس شخص نے روز عاشور کو روز برکت سمجھ کر دنیاوی مال و دولت کو گھر میں ذخیرہ کیا، خدا اس میں ہرگز برکت نہ دے گا، اور روز قیامت اس کو یزید بن معاویہ، عبداللہ بن زیاد اور عمر بن سعید کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ پس ہر مومن کو اس روز دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ ہونا چاہیے، اپنے گھر میں صف ماتم بچھانی چاہیے، اور مظلوم کربلا علیہ السلام پر اس طرح رونا پٹنا چاہیے جس طرح کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر روتی پٹتی ہے۔ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے ملے تو مظلوم کربلا علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرے۔ ہر مومن پر لازم ہے کہ دور یا نزدیک سے زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لائے اور 2 رکعت نماز زیارت بھی ادا کرے۔ اس دن کو فاقہ ہی بسر کرے اور عصر کے وقت فاقہ کشی کرے اور مظلوم کربلا کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ پس ہر مومن اس دن کو اس طرح گزارے گا، خداوند متعال اس کو 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 ایسے جہاد کا ثواب عطا کرے گا جو اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں کیا ہو۔ ہر نبی، ہر وصی، ہر صدیق اور ہر شہید کی شہادت کا اجر اس کو عطا فرمایا جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہوئے تو اپنے خادم سے کہا کہ کسی شخص کو روزہ اطہر امام حسین علیہ السلام پر بھیجو کہ میری شفاعت کے لیے دعا کرے۔ میں باہر آیا اور ایک شخص سے مولا علیہ السلام کی یہ خواہش بیان کی تو وہ شخص مان گیا اور کربلا میں مظلوم کربلا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے ایک سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام بھی امام ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی امام ہے، پھر مجھے وہاں دعا کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں نے واپس آ کر اس سوالی کا سوال آپ علیہ السلام کی خدمت میں دہرایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں بھی امام ہوں اور وہ بھی امام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں کو دعا کی قبولیت سے سرفراز فرمایا ہے، اور قبر مطہر امام حسین علیہ السلام ان مقامات میں سے ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مظلومانہ شہادت کے عوض انہیں چند امور خصوصی طور پر عطا فرمائی ہے۔ امامت ان کی اولاد میں رکھی گئی ہے، ان کی قبر اطہر کی خاک کے اندر شفاعت عطا فرمائی ہے، اور ان کی زیارت کے آنے اور جانے میں جتنا عرصہ لگتا ہے وہ ظاہر کی عمر میں محسوب نہیں ہوتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے ہر محب کو چاہیے کہ مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کرے، کیونکہ ان کی قبر اطہر کی زیارت کرنے والا ناگہانی حادثات سے محفوظ، پانی میں ڈوب کر مرنے سے محفوظ، آگ میں جلنے سے محفوظ، مکان کے گرنے سے محفوظ اور درندے کے پھاڑ کھانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے خدا اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت قصد قربت سے کرے اور اس کے دل میں خودنمائی کا قصد نہ ہو، وہ مومن گناہوں کی آلودگی سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح دھلنے کے بعد کپڑا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور زیارت کے لیے ہر قدم کے بدلے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مظلوم کربلا علیہ السلام کی قبر اطہر کے ظاہر کے پسینے سے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس ظاہر کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مظلوم کربلا علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت نہ کرے وسائل کے دستیاب ہونے کی صورت میں اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ ناقص الایمان اور ناقص الدین مرا، اور اگر اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بہشت میں جائے تو زائرین سے کم درجے میں ہوگا۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج بیت اللہ بجا لائے لیکن آپ کی قبر اطہر کی زیارت نہ کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق کو ترک کیا۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن روز عرفہ مظلوم کربلا علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے 1000 حج اور 1000 عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا جو جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام آخر الزمان علیہ السلام کی میت میں بجا لایا ہو۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روز عرفہ اللہ تعالیٰ پہلے زائرین امام حسین علیہ السلام پر نظر کرتا ہے پھر حجاج کرام پر، کیونکہ حج پر آنے والوں میں ولد الزنا بھی ہوتے ہیں جبکہ زائرین میں سے کوئی ولد الزنا نہیں ہوتا، کیونکہ قبر امام حسین علیہ السلام پر ولد الزنا نہیں جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری شہادت کے بعد میری قبر کی زیارت کو آئے گا میں روز قیامت ضرور اس سے ملاقات کروں گا، وہ خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل بے شمار ہے، یہاں صرف مومنین کی رغبت کے لیے چند ایک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔